اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاء ویحذرکم اللہ نفسا وإلی اللہ المصیر۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کے لوٹ جاتی ہے۔ یہ اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے، یہود خصوصاً اور نصارہ، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس میں بیان فرمایا، ان پر جو کتابیں نازل فرمائی کہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا اور تمہارے درمیان جو نبی رسول آئے اس کی تصدیق کرنا۔ دوسرے مقامات پر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ نے جب لوگوں کے درمیان توحید کو، دین کو پیش کیا، تو چونکہ یہ بڑی ہی مشہور اور معروف بات تھی خود یہود کے اندر، صحابہ کرام جو پہلے مدینہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مکہ میں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی، دو بیعت ہوئی ہے۔ اس میں سیرت میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے سنی پیغام، تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کئی باتیں کہی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں یہود اسی نبی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ان قریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کے اوپر بیعت کر کے، ایمان لا کر کے، جس کو تسلیم کر کے ہم تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تمام علاقوں پر اور تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے، اللہ غالب کر دے گا۔ اور پھر ان کی نبی کی جو بشارت ہے اور نبی کی جو خوبیاں اس کو بیان کرتے تھے۔ دیگر واقعات جو ملتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، حضرت صفیہ بن حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین ہے صفیہ، یہ ایک بہت بڑے یہودی عالم حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہتی ہیں کہ میرے جو چچا تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے،
تو ان کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اگر گھر میں داخل ہوتے تو کسی سے کلام کیے بغیر سب سے پہلے میری طرف متوجہ ہوتے، مجھ سے کچھ محبت کا اظہار کرتے، پھر کوئی کام کرتے۔ ایک روز باغ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ باغ میں داخل ہوئے اور چہرہ بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا بڑے حیران اور پریشان ہے۔ جب یہ باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، یہ چیز میرے لیے نئی تھی، اس لیے میں زیادہ متوجہ ہو گئی۔ میرے والد کے پاس آئے، میرے والد نے پہلا سوال ان سے کیا، کیا پایا؟ تو بولے وہی ناموں سے۔ کہا تم نے تمام علامتیں دیکھی؟ کہا ہاں تمام علامتیں دیکھی۔ اللہ کے نبی کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا۔ اس کے بعد میرے والد کہتے ہیں ان سے، میرے چچا سے، کہ تم نے تمام چیزیں پوچھی دیکھی؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد میرے چچا سوال کرتے ہیں میرے والد سے، اب کیا ارادہ ہے؟ کہا مرتے دم تک مخالفت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے نبی یہ تجھ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے انہوں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، ایمان قبول کر لیے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قوم کو جانتا ہوا اللہ کے نبی ان کے سامنے اظہار نہ کیجیے، پہلے ان کو بلائیے اور کچھ سوالات کیجیے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو بلایا اور پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام کیسے؟ ارے بہت بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے لڑکے ہیں، انتہائی عزت دار، سب سے عزت دار گھرانے کے ہیں اور سب سے متقی آدمی، سب سے متقی گھرانے کے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آڑ میں چھپے ہوئے تھے سامنے آئے اور فوراً بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھی۔ تو یہود کہتے ہیں اسی مجلس میں کہ یہ ہم میں سب سے بڑے جاہل، سب سے بڑے جاہل کے لڑکے، سب سے برے آدمی، سب سے برے آدمی کے لڑکے، سب سے کم عزت والے، سب سے کم عزت والے، اسی مجلس میں کہتے ہیں یہود۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ یہ لوگ آئے اور کہا کہ اگر آپ ہمارے 4 سوالوں کو جواب دے دو جو نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بھلا بتاؤ کہ پہلی میزبانی جنت میں کیا ہوگی؟ کہا مچھلی کی کلی کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کبھی کیوں لڑکی ہوتی ہے، کبھی کیوں لڑکا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر نطفہ غالب ہوتا ہے رب العالمین اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ بنی اسماعیل پر کیا چیز اللہ نے حرام کی تھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت یعقوب کی دعا کی وجہ سے اونٹ کے گوشت سے لگی ہوئی چربی۔ اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ بھلا بتاؤ آپ کے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ کہا حضرت جبرائیل۔ ارے حضرت جبرائیل یہ تو عذاب والے فرشتے ہیں، اگر میکائیل لاتے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ عجیب و غریب شرط ہے، آپ پیغام پر ایمان لائیں گے یا لانے والے پر بحث کریں گے؟ یہ حق سے فرار کی جو مختلف ذہنیتیں ہوتی ہیں اس کا اندازہ، اس کا اظہار ہے۔ یہاں پر بھی ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اتنے بڑے معاملے میں ان لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیمات کے مطابق۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت نے ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یعنی بہت تھوڑی تعداد نے اسلام کو قبول کیا، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو منہ پھیر کر کے لوٹ گئی، نہیں مانی۔ پہل ان کو اسلام میں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کفر میں مخالفت میں پہل کی۔ ایک نقطہ بار بار قرآن نے بیان کیا، بار بار، اور اہل توحید کے لیے، اہل حق کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ وہ کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے علاقے اور ایسے خطوں میں رہتا ہے جہاں پر اہل حق کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور باطل کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو قلت و کثرت کا یہ پیمانہ کبھی کبھی اس کے دماغ میں سوالات لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں بڑے پیارے انداز میں تمام سوالوں کا جواب دیا ہے۔ سورہ اعراف پڑھیے، 3 نمبر کی آیت ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ پہلی چیز کیا کہی؟ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، یعنی دین اور شریعت کے نام پر اس کو ماننا ہے جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا دنیا میں تو کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری ہدایت پہنچتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. تو دین کے نام پر کیا ماننا ہے؟ جو کچھ آسمان سے اللہ نے نازل کیا، لوگوں کا نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وحی کی اتباع کرنا ہے. اب وحی کیا ہے؟ وحی ہے قرآن اور حدیث. قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے. قرآن کلام الہی ہے اور حدیث کلام رسول ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. بے شمار دلیلیں اس کی دی جا سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وما خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنایا مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں 4 حرمت کے مہینے ہیں. وہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقھا. چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے میں مچھر کی اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، لیکن قرآن میں مچھر کی کہیں مثال نہیں ہے، لیکن اللہ نے دی ہے احادیث میں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کو جب ندا دی جائے تو ندا کیسے دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے اذان بتائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ کرو، رکوع کرو، نماز قائم کرو. اب نماز میں کتنے وقت پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کس طرف رک کر کے کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، ایک رکعت میں کتنا سجدہ کرنا ہے، کتنا رکوع کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گی. تو دونوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے. تو پہلی چیز کہی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. یہ طے ہو گیا کہ ہم کو کیا ماننا ہے. دوسری سوال فوراً اٹھے گا، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، ہر وقت و آخرت کی بات کرنے والے، دنیا سے بیگانہ، دین کے لیے رات دن لگا دینے والے، ایک بات ان کی آئی ہے اور ایک بات قرآن کی آئی ہے، ایک بات حدیث کی آئی ہے، تو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے نیک آدمی. فوراً سوال اٹھے گا. بہت ساری ایسی بڑی بڑی علمی متقی پرہیزگار شخصیات سامنے ہوگی، سوال اٹھے گا. اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا ہے. دوسرا سوال ہے جو سب سے پہلے حق کے سامنے اٹھتا ہے. اسلام نے شخصیت پرستی اور ذہنی غلامی اسلام میں نہیں ہے. دو چیز یاد رکھیے، شخصیت پرستی اور ذہنی غلامی نہیں ہے. شخصیات کو حق پر تولا جائے گا، حق کو شخصیات پر نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا تو اس کو قتل کر دوں گا. شخصیت پر حق کو نہیں تولا لوگوں نے، حق پر شخصیت کو تولا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ کھڑے ہوئے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وہ روایت بخاری کی ہے. اور پھر اس کے بعد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دلیل آئی، بات ختم ہو گئی. شخصیات پر حق کو نہیں، حق پر شخصیات کو لے جا کر کے جانچا تولا اور پرکھا جاتا. اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، تو ان کو میری اتباع کرنا پڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا بڑا مشہور جملہ ہے، میرے بعد صحابہ کرام. صحابہ کرام کو ماننا کیا ہے؟ صحابہ کرام کے منہج کو. اور صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کتنی بھی بڑی بات ہو، نبی کی ایک حدیث آتی تھی تمام چیزیں ایک طرف رکھ دیتے تھے. اللہ کے کلام کی ایک آیت آتی تھی سب ایک طرف رکھ دیتے تھے. یہ ہے صحابہ کرام کو ماننا، یہ ہے صحابہ کرام کا منہج. اب اگر ایک آدمی اختلافات پیش کرتا ہے، منہج صحابہ کو نہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث، اللہ کی کلام کی ایک آیت، سقیفہ بنو ساعدہ انصار بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ طے ہو رہا ہے کیا کریں. انصار بڑی مدد کی ہے اسلام کی، ان کا خلیفہ ہونا چاہیے. مہاجرین نے کہا نہیں، مہاجرین کا ہونا چاہیے. یہ ہوا 1 سال ایک انصار، 1 سال مہاجرین. ایک جملہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ادا کیا، الائمۃ من القریش. پورا اختلاف ختم ہو گیا، پورا معاملہ ختم. اللہ کے نبی کی تدفین کہاں کی جائے؟ کسی نے کہا مکہ لے چلو، کسی نے کہا بیت المقدس. ایک جملہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ نبی کی جہاں پر وفات ہوتی ہے اسی جگہ اس کی تدفین.
کی جاتی ہے، اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو معیار کسی کا زہد و تقوی، کسی کا علم، کسی کا مقام اور مرتبہ کوئی شخصیت نہیں ہے، معیار وہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ولایت حق کا معیار نہیں ہے۔ اب آپ کسی کی 40 سال کی نمازیں، 80 سال کا وضو، 120 سال کا روزہ، ایک طرف پیر ڈال رہے ہیں تو آدھا قرآن، گھوڑے کی سواری کے وقت دوسری طرف ڈال رہے ہیں تو دوسرا آدھا قرآن، یہ عبادت کی زیادتی اور فضیلتیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ شخص اسوہ اور نمونہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اب چاہے کوئی شخص فضاؤں میں اڑے اور دریاؤں پر چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء کی اتباع نہیں۔ اس کے فوراً بعد ایک سوال اٹھے گا، اتنی بڑی تعداد کیا ان لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے؟ فوراً اللہ نے اس کا جواب دیا، قلیلا ما تذکرون، کم لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، کم۔ شاہ ولی الدین پیر جھنڈا نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی، باریک سا کتابچہ ہے۔ انہوں نے قلت و کثرت کے بارے میں، یعنی یہ سوال بڑا اہم ہے، اسی لیے قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تذکرون ساری آیتیں جمع کر دی۔ کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، کم لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پوری آیتوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو معیار نہ قلت و کثرت ہے، نہ کسی کا زہد و تقوی اور علم اور مرتبہ، معیار اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے کہا، لیکن ایک بڑی جماعت نے منہ پھیر لیا، تو جب بڑے جماعت منہ پھیرے ذرا سا بھی اس کا خیال نہیں لانا چاہیے۔ مومن کا جو ہے صرف ایک یہ ہوتا ہے، ساری دنیا راضی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا مخالفت کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کے دین کی وہ مخالفت نہ کرے۔ اللہ رب العالمین حالات بدل دیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ یہود ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اللہ کے نبی نے جو تعلیمات پیش کی، جو شریعت پیش کی، جو قرآن کی باتیں پیش کی، اس کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ عمل سے دوری اور گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے، بہت بڑی وجہ جو پچھلی امتوں میں اور اس امت میں بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل یہود کی طرح تمہارا معاملہ گئے گا، قدم بقدم، بالکل جیسے ایک جوتا اور دوسرا جوتا برابر ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں معاملہ دیکھیے۔ اور اسی لیے سلف نے لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں کہ اس امت میں گمراہی جب علم کے ساتھ آئے گی تو یہودیت کا انداز لیے ہوگی، اور جب جہالت کے ساتھ آئے گی تو نصرانیت کا انداز۔ اب اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور اس کو کئی مرتبہ میں بیان کیا ہے، کسی اور مقام پر مفصل گفتگو۔ تو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، کچھ دن سے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کے بعد ہم جنتی ہیں، کچھ بھی کریں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، پہلے پارے میں کہا گیا۔ یہ ان لوگوں نے منا لیا تھا۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، نجات کا جو عقیدہ ہے ان لوگوں کا، یہاں تک کہ ملے گا آپ کو 3 فرقے ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ، بنی اسرائیل، عیسائیوں میں۔ اور پھر اس میں ایک یہ ہے کہ ایک 3 خدا مانتے ہیں، ایک 2 مانتے ہیں، اور ایک اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں الگ الگ مقامات پر کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ان لوگوں کے درمیان بھی تھا، یہودیوں میں، کہ ہم چند دن تک کے صرف جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد اللہ ہم کو جنت میں ڈال دے گا۔ عمل وغیرہ سے دور ہو گئے اسی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرنے کے بعد کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہی بہت بڑا اصول دے دیا اللہ نے، بہت بڑا اصول۔ یہ یہودی کہتے ہیں اہل کتاب، جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جو نبی کو ماننے والے تھے، علماء تھے بڑے بڑے، اس میں وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی گلی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ تورات میں نہیں تھی، یہ تو ان کی بنائی ہوئی باتیں تھی۔ جیسے آج کے دور میں بھی بہت ساری گھڑی گھڑائی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، مشرک اپنے شرک کی کوئی ایک دلیل اللہ کی کتاب سے
بدعتی اپنے بدعت کی کوئی ایک دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش نہیں کر سکتا. جسے اب آج کے دور میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا, تو واٹس ایپ, فیس بک اور اس کا دور ہے, اسی لیے بہت آسانی کے ساتھ کہیں کی ہوئی تقریر آتی ہے, تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ شاہ کا دامن پکڑ کر مچل جائے گی. قیامت کے روز تو فلاں ولی جو ہیں وہ اپنے تمام مریدین کو استغفر اللہ ایسے عقیدے بنائے گئے کہ تمام مریدین کو جب تک جنت میں نہیں داخل کر دیں گے اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں, ہلیں گے نہیں. اگر کسی سلسلے سے آدمی وابستہ ہو گیا, جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر آئے, ان سے سوالات کیے, تو پہلا سوال کیا انہوں نے, جیسے ہی من رب کا تو کہا پہلے سلام کی پہلے کلام. اب دیکھیے کسی نبی نے یہ نہیں کہا, کسی صحابی نے یہ نہیں کہا, کسی محدث نے یہ نہیں کہا, کسی کو سمجھا ہی نہیں, ستیابینی کو سمجھتا تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر واقعات میں آپ دیکھیں گے انبیاء کرام, صحابہ, ان کی تنقیص ملے گی آپ کو. جیسے معراج کے واقعے میں ایک حضرت بیان کر رہے تھے, مالیگاؤں کے ہیں, نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں. ہندوستان کے ایک ہیں اور ایک صاحب پاکستان کے ہیں, یہ لوگ نئی جگہ سے روزہ بھی کھولتے ہیں, یہ دو ہی لوگ ہیں. تو نت نئی چیزیں بیان کرنا, معراج کے واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب اللہ کے رسول گئے تو ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا, اس کے کاندھے پر پیر رکھا اور فوراً اوپر چلے گئے سدرۃ المنتہا. کہا کون تھا, جانتے ہو, پہچانے؟ عجیب چیز ہے, یہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب بھی کہتے ہیں اور اللہ کے نبی کو معلوم بھی نہیں. واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے خلاف. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے, پہچانے؟ کہا نہیں. معراج کے واقعے میں تو قدم قدم پر علم غیب کرا تھا. حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کس چیز کا عذاب ہے, یہ کس چیز کا عذاب ہے, قدم قدم پر. خیر, تو اللہ کے نبی کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عبد القادر جیلانی تھے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو معراج پر جانے کے لیے براق لگی نا, براق میں ذریعے گئے اور ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی, یہ خود بخود پہنچ گئے بغیر کسی چیز کے. کون افضل, اور پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی بعد میں جا رہا ہے, کوئی صاحب ہی نہیں گئے. واقعات جو بیان کیا من گھڑت واقعات, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, بلکہ صحابہ کرام نے معراج میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا, بڑا مشہور واقعہ ہے, مشہور روایت ہے کہ حضرت شفیق کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ کے نبی کے سامنے ہوتا تو میں آپ سے ایک سوال ضرور کرتا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں پوچھوں گا یہ سوال, میں نے پوچھا یہ سوال. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے, وہ تو نور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے فلاں دروازے سے فلاں نیکی کرنے والا, فلاں دروازے سے فلاں نیکی کرنے والا, کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں, اور مجھ کو امید ہے کہ وہ تم ہوگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے سب کے قرض اتار دیے, سب کے احسان اتار دیے, لیکن تیرے بابا کا احسان نہیں اتار سکا, جو اسلام کے لیے, جو دین کے لیے انہوں نے کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا فضیلت ہے آپ کی, بڑی مشہور ہے. کہ اللہ کے نبی پوچھتے آج کس نے جنازے میں شرکت کی, کس نے غلام آزاد کیا, کون ہے جس نے بیمار کی تیمارداری کی, کون ہے جس نے روزہ رکھا. ہر سوال کے جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں. ان کو صبح مشرکین مکہ جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا بیان کر رہے ہیں معراج کا پورا واقعہ, خبر نہیں. بڑا پیارا جواب دیا تھا انہوں نے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے تمام ساتھیوں کو کہا اگر یہ بات میرے نبی نے بیان فرمائی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. شرط لگائی, زبان کس کی تھی؟ ابو جہل کی, اس امت کا فرعون, لیکن بات کس کی تھی؟ رسول کی. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کس کی زبان سے آ رہی ہے, یہ دیکھا کس کی آ رہی ہے. ایک پیمانہ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. ہم لوگ زبان دیکھتے ہیں کس زبان سے قرآن آ رہا ہے, کس زبان سے حدیث, نہ, یہ دیکھنا چاہیے کس کی آ رہی ہے, زبان نہیں, لفظوں کا اعتبار ہوتا ہے.
اس امت کے فرعون کی زبان سے وہ بات آئی تھی، لیکن ابوبکر صدیق نے ایک شرط لگائی اور اس کے بعد کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور من گھڑت واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اب ہمارے یہاں بھی ہے، اب وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ پھر اس کے بعد سلام کیا تو مصافحہ لیا، اور مصافحہ لیا تو ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم نے اللہ کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ کیوں ایک مخلوق ایسی بنا رہا ہے جو آپس میں فساد جھگڑا کرے گی، جبکہ اس میں انبیاء صلحاء سب ہے۔ کہا یہ ہمارا اکیلے کا اعتراض تھوڑی تھا، تمام فرشتوں نے کیا تھا۔ تو کہا جواب لا، تو کہا ٹھیک ہے۔ جانے لگے تو کہا ایک کو پکڑ کے رکھا، اب عبد القادر جیلانی کی پکڑ ہے کسی ایسے ویسے کی ہے، ایک کو چھوڑا۔ اب ایک فرشتے گئے اوپر، جا کر کے اللہ کی جناب میں فرشتوں کی جناب میں مقدمہ رکھا، فرشتوں نے کہا اللہ سے چل کر پوچھے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں جب گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا محبوب عبد القادر جیلانی، جاؤ کہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ جب فرشتے واپس آیا فرشتہ اور کہا اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، تو کہا میرے مریدین، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تمام مریدین کو، یہ دیکھیے یہ جو من گھڑت باتیں ہیں، کچھ دن جہنم میں یہاں تو رہیں گے ہی نہیں، سلسلے میں لگ گئے، یہی ہے سب عمل سے دور، دین سے دور، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی والی نیکیاں کرنوں سے دور کرنے والے، بس ایک سلسلے میں لگ جاؤ، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے۔ دین کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم کو اللہ نے مختلف برادریوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دو لوگوں کے بارے میں جب پوچھا کہ اگر یہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کرے، عمل۔ حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ عمل کی طرف ابھارتے ہیں اللہ کے نبی، جو یہ کرے گا یہ نیکی کا یہ ثواب، یہ نیکی کا یہ ثواب۔ وہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے میدان جنگ میں، شہید ہوئے، لوگوں نے کہا شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ، عذاب میں ہے، ایک چادر بیت المال رکھ لی تھی مال غنیمت کی، وہی آگ میں لپیٹے ہوئی۔ ایک آدمی کے بارے میں لوگوں نے کہا ایسی جنگ بے جگری سے ذرا سا بھی خوف نہیں، اللہ کے نے یہ تو ضرور اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، غلط موت مریں گے، حرام موت مریں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا تو ان کے پیچھے لگ گیا، انتہائی بے جگری اور بہادری سے لڑتے ہوئے اتنے شدید زخمی ہوئے کہ زخموں کی زیادتی درد کی تکلیف ناقابل برداشت ہوئی تو نیزہ الٹا زمین پر رکھا اور اپنے بدن کو اس کے اوپر گرا دیا، خودکشی کر۔ یہاں یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، ان کے یہاں تو ان کا دھوبی بھی ہے، اگر مرید تو جانے تو دھوبی بھی ہے تو جنت۔ استغفر اللہ۔ یہ من گھڑت واقعات یہ معمولی چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے غلط عقائد اور نظریات بیان کر رہا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ طریقہ جو گمراہ اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا اس سے ہماری حفاظت فرمائیے، وہ طریقے ہیں۔ اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ جو اتنی تفصیل سے کیا ہے قرآن میں، اس کا مقصد واقعہ نگاری ہرگز نہیں ہے، معلومات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر، دنیا کی قیادت و سیادت چھین کر کے اللہ کے نبی بنی اسماعیل کے خانوادے میں آئی۔ یہ اعمال ہم نہ کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے خود مودنا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اگر وہ برائیاں جس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا کسی بھی فرد میں ہوگی، کسی بھی جماعت اور قوم میں ہوگی، تو جو معاملہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا عذاب کا وہی ہوگا، انعام کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی عمل کی بات ہے، سلسلے کی بات نہیں ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے، نصرانی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے۔ قرآن پڑھیے، اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ خیر، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا عجیب معاملہ ہے، میرا بچپن کا میں اکثر بیان کرتا ہوں
بہت چھوٹا تھا، لیکن اللہ نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ اگر توحید آدمی کے دل میں ہوتی ہے، علم وغیرہ کا معاملہ نہیں، توحید اگر راسخ ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ سوالات دل میں ڈال دیتا ہے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے پڑھنے والے سے پوچھا کہ یہ جو قبر میں سوال جواب ہوا، پھر آسمان پر فرشتے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرشتوں میں جو آپس میں مشورہ ہوا، پھر یہ واپس قبر میں آئے، یہ بتایا کس نے ہم کو؟ یہ واقعہ ہم تک کیسے آیا؟ کیونکہ ایک آدمی کو تو پیچھے لگنا تھا، یہ تو روایت بیان کرنے والے کو، یہ تو پورا قبر کا معاملہ ہے، علم غیب کا، یہ غیب ہے۔ برزخ جو ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایک آڑ ہے برزخ، دنیا کے درمیان کوئی نہیں جا سکتا اس کا پار کر کے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بخاری وغیرہ دیگر حدیث کی کتابوں میں، کہ جب یہ شہید ہوئے اور اللہ کی جناب میں جب اٹھائے گئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ میری سنت ہے کہ میں وہاں سے جب ایک مرتبہ لوٹ آئے آدمی تو پھر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، سسٹم، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے، ہمیشہ ڈوب کر پڑھا جائے، تدبر کیا جائے، غور کیا جائے قرآن کے الفاظ میں۔ دیکھیے بالکل شروع ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کی صفت بیان کی، جو غیب کو مانتے ہیں۔ کیا کہا؟ ایمان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا۔ تو کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ چھپی ہوئی چیزیں سب غیب ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے، بہت ساری بدعقیدگی خود بخود رد ہو جائے گی۔ اللہ نے 5 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم ارواح، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کی پشت سے تمام کے تمام روحوں کو پیدا کیا، قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ اور ہم سب کو عالم ارواح میں کھڑا کر کے کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ پہلا ہے عالم ارواح۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادہ، جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے۔ تیسرا عالم ہے عالم حیات، جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سینٹر ہے۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا۔ اور 5واں عالم ہے عالم آخرت۔ یہ اللہ نے 5 عالم بنائے ہیں۔ 2 عالم سے ہم یہاں ہو کر آئے ہیں اور 2 عالم میں ہم ابھی جانا ہے، 2 سے ہو کر آئے ہیں۔ اب ایک دم سادی سی بات، عالم ارواح میں یہاں پر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں تفسیر دیکھ رہا تھا معارف القرآن، بڑا عجیب لگا مجھ کو، عجیب سا معاملہ۔ یہ توحید کی بنیادی آیت میں شرک کی بات ملے گی، محمود الحسن صاحب کی جس کو بینڈ کیا گیا تھا، مگر اس میں عجیب بات دی گئی ہے۔ عالم ارواح میں جب یہ پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے الست بربکم، ہم نے سب نے کہا قالوا بلا، تو کسی کو یاد نہیں یاد؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب یہاں پر پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سن لیجیے۔ جب ان کو یاد نہیں ہے تو کیسے مانے؟ بہت پیارا جواب دیا انہوں نے۔ دیکھیے بہت ڈھیر چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارا اپنا وجود، ہم کس ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینہ، یہ ہم کو نہیں یاد۔ ہم نے کس پاک اور مقدس سینے سے خوراک حاصل کی، یہ سب ہم کو اس وقت یاد نہیں ہے کچھ۔ ہم بڑے ہوئے، ہم سے محبت کرنے والے کچھ لوگ تھے، بہت خیال رکھنے والا، ہماری معمولی تکلیف پر بے چین ہونے والا ایک شخص تھا، جس کو لوگوں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، ابا ہے۔ نکاح کی تقریب کچھ نہیں معلوم ہم کو، ہم نے مان لیا۔ کہا یہ تیری امی ہے، مان لیا۔ یہ تیرے ماموں ہے، چچا ہے۔ بڑے ہوتے گئے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا، چند قابل اعتماد لوگوں نے بتایا، ہم نے کسی کو باپ مان لیا، کسی کو ماں، کسی کو ماموں، کسی کو چاچا، کسی کو نانا، کسی کو دادا، چند قابل اعتماد لوگوں نے۔
ایک زبان سے تمام انبیاء کرام کہہ رہے ہیں تو نے کالو بلا کہا تھا، مانیں گے یا نہیں؟ بے شک مانیں گے. چند لوگوں کی وجہ سے خونی رشتہ مان لیا تو یہ کیوں نہیں مانیں گے کہ ہم نے کہا تھا؟ اسی کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی نے بتایا صحابہ کرام کو. یہ حضرت لکھتے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس کو اختلافی مسئلہ مت سمجھیے. کسی بھی معاملے میں عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. عقل جو ہے شریعت کے پابند ہے، اور عقل کا استعمال کر کے شریعت کی مخالفت نہیں. یہ حضرت لکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کالو بلا. تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ کو تو یہ بھی یاد تھا کہ میرے دائیں طرف کون تھا اور بائیں طرف. لمبی لمبی چھوڑنا جس کو بولتے ہیں، یہ مذاق ہے. اب اگر کوئی آدمی آج کے دور میں کھڑا ہو کر کے بولے کہ ان سے پوچھو اور وہ بول دے تو یہ بولے نہیں میرے پیچھے تم کھڑے تھے اور تمہارے آجو بازو میں یہ نہیں وہ تھے، تو کھلواڑ بنائیں گے. اب کس پر گفتگو کرنا ہے؟ بات ذرا سا دوسری طرف چلی گئی. میں یہ بتا رہا تھا ہم دو عالم سے گزر کر آئے ہیں. ہم کو کسی کو معلوم ہے کیا ہے وہاں؟ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتا دیا عالم ارواح کا بس اتنا ہی معلوم ہے. جبکہ ہزاروں سال ہم عالم ارواح میں رہے، ہماری روح کس سے ٹکرائی، کہاں بیٹھی، کہاں اٹھی، کہاں تھی، کچھ نہیں معلوم. جہاں سے ہو کر آئے ہیں اس کا کچھ نہیں معلوم. جہاں گئے نہیں ہیں وہاں دماغ لڑا رہے ہیں، عالم برزخ. اور ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا قبر میں پہنچ گئے پیر صاحب، حالات معلوم کر لیے، یہ اللہ نے ایک آڑ بنایا ہے. کوئی آدمی ایک عالم سے دوسرے عالم میں نہیں جا سکتا. جیسے اگر کوئی شخص دنیا میں آ گیا عالم رحم مادر میں یا عالم حیات میں تو عالم ارواح میں جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی آدمی عالم رحم مادر میں ہے تو اللہ کی مشیت سے پہلے اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں. چلو اسی عالم میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، اب ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، اگر وہ چاہے کہ کم سے کم 20 سال کم ہو جائے، 30 سال کم ہو جائے، پھر ویسے ہی جوان باقا ہو جاؤں تو پیچھے جا سکتا ہے؟ نہیں. 10 سال کا ایک نوجوان سوچے کہ میں 70 سال کا ہو جاؤں تو آگے جا سکتا ہے؟ نہیں. اس عالم میں بھی یہ لوگ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جا کر کے سب دیکھتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، کوئی شخص اس عالم میں 1 منٹ پیچھے نہیں جا سکتا اور آگے بھی نہیں جا سکتا. تو یہاں سے عالم ارواح میں اور عالم رحم عالم برزخ اور عالم آخرت جتنا کچھ بتا دیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب، اس کو ماننا ہے بس، اس میں کھلواڑ نہیں کرنا ہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی گڑی گھڑائی باتوں نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب اس قسم کے واقعات کس سے کہانیاں بن جاتے ہیں، آخرت کا عقیدہ اگر درست ہو جائے تو بے شمار چیزیں ہمارے معاشرے کی ختم ہو جائے. بے شمار چیزیں آخرت اگر آپ پڑھیں قرآن و حدیث میں. اب جیسے ہمارے یہاں چند چیزیں بولیں، چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. ہمارے یہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں ارے وہ مولانا بولے تھے، اب اللہ کو بول دیں گے کہ وہ مولانا کو پکڑو. مدین کے معاملے میں سب میں نہیں پڑتا. یہ سب جو جملے کہتے ہیں ہمارے یہاں، قیامت کے روز کھڑے ہوں گے تو یہ بول کر کے آدمی چھوٹ پائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا جانتے ہو؟ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَصْلُونَ فَاتِمَ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. یہ جو لوگ ہیں ان کو دوہرا عذاب دے اللہ، ان لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ کہے گا ان کو اور تم کو دونوں کو دوہرا عذاب. یہ بول کر چھٹکارا نہیں پا سکے گا. دوسری بات، ہمارے یہاں ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، بس اس کے پیچھے چلے. قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا گیا. ذہین آدمی وہ پڑھ کر کے یہی پر خود طے کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب پیشوا اپنے ماننے والوں سے دامن جھٹک لیں گے، پہچاننے سے انکار کریں گے، جن کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہم نے دین چھوڑ دیا، وہ اللہ تعالیٰ رشتہ کاٹ دے گا. تو ان کے ماننے والے کہیں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے دیں. جیسے یہ پہچاننے سے انکار کرنا ہے، ایسے ہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
اپنے ہاتھوں کو چبائے گا ظالم اور کہے گا میں نے فلاں کو اپنا دوستوں نہ بنایا ہوتا، خلیل اللہ کے رسول کو بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے روز یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے۔ کس کے ساتھ جانا آدمی پسند کرے گا؟ آیتیں پڑھتے جائیے، گناہ کے معاملے میں بھی پڑھتے جائیے، آدمی اپنا عقیدہ درست تو کر لے گے۔ اللہ کے نبی پورے خانوادے کو جمع کر کے کہتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ تھے، وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسِكَ سَلِينِ مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنكَ لَا شَيْئًا، اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے، میں روز محشر تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، ایک عالم، وہ بہت بڑے رئیس کے یہاں ان کے آفس میں آدھا لیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ دیکھیے عقیدہ آخرت کی کمزوری بتا رہا ہوں میں۔ اب وہ جو رئیس دولت مند تھے ان کے بھی دماغ میں نہ جانے کیا آ گیا، بولنے لگے مولانا میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں؟ پوچھ لیے سوال، عالم تھے، ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا چاہیے تھا کہ جنت میں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے آدمی جس پر اللہ رحم فرمائے وہ جنت میں جائے گا، اس لیے ایسے کام کرنا چاہیے کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کسی کے بارے میں یقینی طور پر اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لیس بامانیکم ولا امانی، جنت تم کو تمہاری تمناؤں پر نہیں ملنے والی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، کس جماعت اور گروہ میں رہے گا یہ نہیں جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے جناب میں ہر حکم پر سمعنا واطعنا، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ تو وہ جب سوال کیے تو وہ استغفر اللہ، یہ سب خوف نہیں ہے، قرآن حدیث پر یہ قرآن اللہ کے نبی کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میں قیامت کے روز اٹھایا نہ جاؤ، پرندوں کو کہتے تھے تم جہاں چاہو چرو چگو کہ تم پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایا کہتے ہیں سفر بڑا لمبا ہے اور سامان بہت کم ہے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے، ایک مقام پر رو رہے ہیں۔ حضرت نائلہ پوچھتی ہے تو کہتے ہیں آخرت اللہ کے سامنے جواب دے کہ خوف نے آنکھیں اشک بار کر دی، کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ڈر لگتی ہے جملہ ریپیٹ کرتے ہوئے، میں اللہ سے کہوں گا تمہارے لیے جنت تمہاری خود کی ضمانت ہے کسی کی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور سنو عقیدہ آخرت درست کیجیے۔ ترمذی کی روایت ہے واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قرآن پڑھیے 26واں پارہ، قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجیے میں کوئی نیا اور نہ رسول نہیں ہے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو جو کچھ نازل ہوا ہے بس اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، معمولی چیزیں نہیں ہے یہ۔ تو اپنی زبان سے ایسی کوئی چیز کہہ دینا، عقیدہ آخرت اگر آدمی پڑھے تو دین کے بارے میں دھوکے میں نہ رہے، قرآن و حدیث سے اگر اپنا تعلق رکھے تو دین کے بارے میں دھوکے میں نہ رہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ہوتا تھا، دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بس کیا حال ہوگا؟ اب دیکھیے پوری بات آ گئی، اللہ کے کلام کا جواب ہے۔ من گھڑت قصے کہانیوں کے پیچھے لگ کر کے نیکیاں عمل، اللہ کے احکامات، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایات کو فراموش کرنے والے جو ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ، کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے آخرت میں، کیا ہوگا؟ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، اپنا کیا۔ تم نیکی نہیں کی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، بیلوں کے حقوق مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ بےایمانی کر رہے ہیں، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں،
ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، ساری چیزیں، ہر جگہ نافرمانی، تو پورا پورا ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا تو وہ۔ اور ایک چیز ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کیا گناہ اس کی بھی سزا، نہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نیکی کی ہے اور اس کا کچھ صلہ کم ملے، بلکہ بڑھ کر کے ملے گا نیکوکاروں پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ رحم فرمائے گا اپنے بندوں کے پاس۔ قرآن کریم کی 7 آیتیں، بعض نے 5 کہا ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیتیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور چھٹے پارے کی جو آخری آیت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ امید دلانے والی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ 2 شرطیں ہیں، شکر گزاری اور ایمان، یہ اپنے اندر پیدا کر لے گا آدمی، شکر گزار بندہ، اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا نہیں، اور لئن شکرتم لازید ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور ایمان والا، ماننے والا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل میں یقین، اور اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار یعنی عمل، یہ تینوں چیز کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں عمل کی بنیاد پر معاملہ ہوگا، نیکیوں اور اللہ کے رحم کی بنیاد پر۔ یہ من گھڑت قصے، کہانیاں، افسانے، فلاں جنت میں لے کر چلا جائے گا، فلاں سلسلے سے ہیں، اہل کتاب سے ہیں، اس وجہ سے یہ سب من گھڑت ہے۔ کوئی ایک دلیل اللہ کے کلام سے، کوئی ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قیامت کی صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا، کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا، کوئی شخص۔ یہ سب من گھڑت چیزیں۔ اب میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بعد وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات بیان کروں گا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجیے اے اللہ ہے تمام جہان کے مالک، تنہا مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، کوئی نہیں اللہ کے سوا عزت کا دینے والا، اور جس سے چاہے ذلت میں ڈال دے وے، اللہ کا اختیار، اللہ رب العالمین کا۔ تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں، کس کے ہاتھ میں؟ عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت اتنی جوان ہو جاتی ہے، اتنی شباب پر کہ بس سب بھلائی جب اسی مالک کے پاس ہے تو اسی کا شکر ادا کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کو راضی کرنا، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا ساری بھلائیوں کے راستے کھل جائیں گے۔ تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ ایک جملے میں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اس غزوے میں اگر لڑتا ہوا مارا جاؤ تو کہا جنت، کھجور کھا رہے پھینک دیا، کہا اتنی دیر، یہ جنت کی قیمت جانتے تھے۔ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ جنت کا سوال ہے نہ، کس بات پر اللہ مسکراتا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابی نے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ذرا بختر وغیرہ نہ ہو اور دشمن کے اندر ڈبو دے وے، اوپر کا کرتا بھی اتار دیا، اللہ راضی ہو جائے، رب العالمین اللہ راضی ہو جائے بس۔ مصیبتیں پھر اچھی لگتی ہے۔ یہ حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، نوار ماتم نہیں، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو نے میرے بیٹوں کو شہادت دے کر مجھ کو عزت دی۔ سب کچھ لٹا کر کے زندگی کی معراج پا لیتا ہے۔ صحابہ نے ہجرت کی، پھر دنیا کی کوئی قیمت، بتاؤ دنیا قلیل، ایک دم چھوٹی سی دنیا اس کے سامنے قربان کر دیتا ہے، دنیا کے سامنے، ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے کے سامنے، آخرت کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ساری بھلائیاں، اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، مشکل ترین حالات سے تو نکالنے والا ہے، انتہائی عزت و تقریر اور بلندی پر پہنچانے والا رب العالمین تو اکیلا ہے، اللہ تو اکیلا رب العالمین، پھر کسی اور کی طرف نہیں جاتا ہے آدمی، اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. یہ دیکھیے پورا تربیت نقطۂ نظر سے غور کیجئے, پورے مضمون کو دیکھتے جائیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. یہ دیکھیے اللہ کا اختیار, اللہ کی قدرت کاملہ. دیکھیے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. یہ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رات کو تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے تو دن رات میں چلا جاتا ہے, اور گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا ہوتا ہے تو دن میں رات آ جاتی ہے. یہاں سردیوں میں دن میں رات آتی ہے اور گرمیوں میں دن رات میں چلا جاتا ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ نظام شمسی اللہ نے ایسا بنایا ہے, سارا اللہ کا حکم اور قانون چلتا ہے, اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا, کوئی نہیں. اب اللہ کی ایک مخلوق میں تمہارا نہیں ہے, تم خالق مان رہے. اور آگے تو ہی جان بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. اس کی بہت سارے مثالیں ہیں. ایک دم سادی سی ایک مثال سلف دیتے تھے. اللہ بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے, بے جان سے. انڈا بے جان, اس سے چوزا نکال دیا اللہ نے, بے جان سے جاندار کو. مرغی جاندار, اس سے مردہ انڈا نکال دیا. مردے انڈا سے زندہ چوزا اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا. تو ہی جاندار سے بے جان اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. تو ہی جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں روزی, اسی سے مانگنا چاہیے. آگے ایک جگہ اور بحث آئے گی روزی کی مفصل. روزی کا دینے والا اللہ, کھلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ. دیکھیے یہاں پر صرف اتنا کہوں کہ بہت لمبی روایت ہے, میں پوری روایت نہیں, صحیح مسلم کی, کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم سب بھوکے ہو, تم سب گمراہ تھے, میں ہدایت دیتا ہوں. تم سب بھوکے ہو, تم سب ننگے ہو, سب میں ہوں کھلاتا ہوں, میں ہوں پلاتا ہوں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. حضرت نوح اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو, لوط اپنی بیوی کو, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو, اللہ کے نبی اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی بھی کہتے تھے کیا, اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ مجھ کو ہدایت دے. اور پھر یہ دعا بتائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. روزانہ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے صبح سو کر کے اٹھے, بے شمار کارخانے کھلے ہوئے ہیں, شیطان نے کہا ہے میں ہر قدم پر بیٹھوں گا, روزی حاصل کرنے گئے حرام میں پڑ گئے. اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ ہدایت دے تاکہ ضلالت کے راستے پر نہ جائے. بات کر رہے ہیں گالی گلوچ اور غیبت, اللہم انی اسألک الہدی. ہر چیز میں ہدایت کی ضرورت ہے. اچھا کوئی چیز خرید اور فروخت تو کر رہے ہیں, صحیح فیصلے کی توفیق, اللہم انی اسألک الہدی. پوری زندگی میں چلتا ہے یہ چار جملے نہیں, کتاب ہے ذخیر. علماء نے سلف نے اس کی جو صبح کی دعا ہے اس کی جو تفصیل لکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. تو وہ جو لمبی روایت ہے اس میں اللہ جسے چاہے کھلاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ بامبے 92 کا جو فساد تھا اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھا جب, تو ایک حقیقی واقعہ کہ ہم لوگ ایک STD پر فون کرنے کے لیے گئے. اب جس کے اہل خانہ لاپتہ تھے, بڑی تشویش کی صورتحال تھی. تو ایک جگہ جب فون کیے تو وہ شخص کو کہتا ہے کہ ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کے مکان یعنی جہاں بیٹھے تھے 3 فٹ کی دوری پر 80 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, اور ہم لوگ کل سے بھوکے ہیں. 80 لاکھ کیش اس وقت کی بات بتا رہا ہوں, رکھا ہوا تھا. اور کب سے بھوکے تھے؟ دوسرا دن, 3 روز بھوکے تھے. پانی بسکٹ وغیرہ جو تھوڑا بہت تھا وہ کھائے بس. اللہ جسے چاہے کھلائے, جسے چاہے وہ کھلاتا ہے. کتنے واقعات ہیں, ایک آدمی کروڑپتی ہے, بے پناہ روپیہ,
حلوائی کی دکان پہ جا کر کھڑا ہوا، اس کے سامنے ایک آدمی آتا ہے، کسی سے کھڑا ہو کر کے 10 روپیہ مانگتا ہے، بھوک لگی ہے، وہ 10 روپیہ دیا، یہ بولا 10 روپیے کی جلیبی دے، بیٹھ کے وہیں کھا رہا ہے، یہ شوگر والا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جسے چاہے کھلائے۔ پریشر، ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھانا، بس بند۔ پتھری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کیلشیم، اللہ جسے چاہے کھلائے۔ دانت ٹوٹ گئے، بچہ بیٹھے بازو میں بیٹھ کر کے انتہائی غریب بچہ پھل بھی کھا رہا ہے، گنا کھا رہا ہے، اللہ جسے چاہے وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین، تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے، عقیدہ سیدھا کر لیجیے۔ وہ جس کو چاہے گا بے شمار دے گا، تو تم کو چاہیے اس سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے کہا آخری وقت میں رات کے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے دعا کے سلسلے میں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جو باتیں بیان کی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کسی بھی نیک آدمی کو ہم پکڑتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے، بڑی مشکل اور تکلیف میں ہو، کہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا نیک لوگوں سے دعا کر، لیکن جو اور چیزیں بیان کی گئی ہیں بہت آسانی سے، اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وعدہ نہیں کرتا۔ اس میں کیا ہے؟ والدین کی دعا اولاد کے ہاتھ میں۔ اب والدین کو راضی کر لیجیے، کامیابی آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی، مصیبتیں راستہ بدل دے گی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، دل سے ذہن میں نکل جائے دعا والدین، یہ گھر میں انتظام ہے۔ ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکان سجائیے، دل سے دعائیں نکلے ان کی، اچھے سے اچھا کھلائیے پلائیے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ بیان کی ہوں، یہ جو امام حرم ہے، روز یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کی والدہ نے کہا تھا اللہ اس کو حرم کا امام بنا دے، کہا وہی جملے ہیں کہ آج میں امام حرم ہوں، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اور اس سے بھی آگے یہ بھی والدین کی خدمت، اب یہ والدین کی خدمت جنت، دیکھیے نیکیاں بڑی زبردست ہوتی ہے، آپ کے رشتے کی مضبوطی، اس کے بے شمار فوائد۔ اب اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ آخر وقت میں، رات کا جو آخر وقت ہوتا ہے فجر سے کچھ پہلے کا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا کہتا ہے اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کرائے، مانگنے والے مانگ۔ اب ہم لوگ کاروبار میں پریشان ہیں، بیماری میں پریشان ہیں، اولاد میں پریشان ہیں، وہاں اعلان ہو رہا ہے، اور کون ہے ان تمام چیزوں کو درست کرنے والا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کون ہے شفا دینے والا؟ رب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، کون اولاد کا دینے والا؟ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اللہ نے اولاد دی، کبھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھے آدمی، توبہ اور استغفار کرے، اور پھر گر لا کر بل بلا کر اپنے مسائل کو اس کے سامنے، اس رب کے سامنے رکھے، وہ رب العالمین دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ سچے نبی کی سچی بات ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل۔ یہ جو ایک جملہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزی کو بڑھنے کا طریقہ، مال کے بڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیا ہے؟ شریعت میں یہ بھی تو دیکھیے، صلہ رحمی کرو، ایمانداری سے تجارت کرو، 1-2 فرشتے آپس میں صبح اٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، سب مال بڑھنے کا طریقہ بتایا گیا شریعت بھی تو ہم دیکھیں۔ 2 فرشتے، ایک کہتا ہے اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، روکنے والے کا روک لے، ان سب چیزوں پر عمل کریں، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اللہ رب العالمین کے انعامات کی بارش، سکون قلب، نیکی پر بڑھوتری، اور اللہ کی رضا والے اعمال آتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ رب العالمین اللہ نیکیوں سے دلوں میں محبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ رب العالمین اللہ الہ العالمین جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دوری پیدا فرما، ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔